میں ہوں محمد اسلم رانا اور آپ سب دیکھ رہے ہیں AR TV نیوز۔ آج ہم موجود ہیں UC 112 کے آفس PSP کے آفس میں، اور جہاں پہ افتتاح اور آفس کا اور آئے ہیں ہمارے شبیر قائم خانی صاحب۔ ہم باتیں کریں گے شبیر قائم خانی صاحب سے کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسی طبیعت ہے؟ الحمد للہ، آپ سنائیں کیسے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمد للہ۔ سر جو صورت حال چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ اتنا کمپٹیشن لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک، مطلب ہر پارٹی جو ہے نا پیس پارٹی MQM سارے لوگ اترے ہوئے ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو پاکستان PSP ہے، پاک زمین یہ ون کر پائے گی یا اپنی کوئی جگہ بنا پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تو آپ نے بات کی کہ اپنی جگہ بنا، اور جو ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھو بارش کا موسم ہے اور اب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، زبردستی نہیں لائے گئے ہیں، یہ PSP نے جگہ ہی بنائی ہے تبھی لوگ آ رہے ہیں نا۔ اور جگہ کیوں بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے کہ لوگ آپ دیکھیں کہ پاک سرزمین پارٹی کو آپ دیکھیں اور اس کے مد مقابل جتنی بھی پارٹیاں ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، آپ MQM کو دیکھ لیں، PTI کو دیکھ لیں۔ ان پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بڑی پارٹیاں جو اپنے آپ کو کہلواتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً 14 سال سے سندھ پر حکمرانی کر رہی ہے، لیکن انہوں نے سندھ کے شہروں کو تو خیر انہوں نے تباہ کیا ہی کیا۔ کراچی اور حیدرآباد جو سندھ کے بڑے شہر ہیں، حیدرآباد کے حال آپ دیکھیں، یہ روڈ جب ہم چھوٹے ہوتے اس روڈ سے گزرتے تھے اتنے صاف ستھرے روڈ تھے یہ، اور آج آپ دیکھیں یہ 7 نمبر جو پوش علاقہ ہوتا تھا 8 نمبر، یہاں پہ آپ دیکھیں گے مین روڈ ہے، یہ مین روڈ پر کس قدر بارش کو زیادہ نہیں اور کس قدر پانی اب تک کھڑا ہوا ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نظام درم برم، سیوریج کا نظام درم برم ہو گیا، پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، تو لوگ مایوس ہیں۔ لوگ کہاں جائیں پھر؟ لوگ کہاں جائیں؟ اسی طرح سے اگر آپ دیکھ لیں MQM گزشتہ 30-35 سال سے شہری علاقوں سے ووٹ لے ہی رہی ہے، شہری لوگ ان کو ووٹ دے ہی رہے ہیں، جانے دے دیے اس MQM کو لوگوں نے، ووٹ کی تو بات چھوڑ دیں آپ، لیکن اس کے بدلے میں MQM نے کیا دیا عوام کو سوائے پریشانیوں کے، مایوسی کے؟ آج آپ دیکھیں کہ عوام کے چہروں پر جو مایوسی ہے تو یہ کس کی بدولت ہے؟ اسی لیے کہ عوام نے تو 30 سال سے ووٹ ان کو دیے مسیح سمجھ کر کے ہم ان کو ووٹ دیں گے، یہ ہمارے مسیح ہیں، یہ ہمارے کام آئیں گے، جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ حل کریں گے، لیکن مسائل حل کرنے کے بجائے ان مسائل میں MQM نے اضافہ ہی کیا، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہی کیا بجائے کہ ان کی کوئی زیادہ رسی کریں، تو لوگ مایوس ہیں، پھر لوگ کہاں جائیں؟ اور PTI کی اگر آپ بات کریں تو PTI جو نعرے لگاتی تھی تبدیلی کے، اور روک سکو تو روک لو تبدیلی ہے، ایسی تبدیلی آئی کہ لوگ کا جینا محال ہو گیا، اس قدر مہنگائی ہوئی۔ 3.5 سال 4 سال پاکستانی عوام نے ان کو موقع دیا، لیکن وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام کے سامنے وہ وعدے ہی رہ گئے، اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو اب سب کو لوگوں نے آزما کے دیکھ لیا ہے، اب عوام ہے مایوس، عوام کہاں جائے؟ تو ایک عوام کو ایک آخری امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ سید مصطفیٰ کمال کی شکل میں، کیونکہ سید مصطفیٰ کمال وہ ڈائنامک لیڈر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ان کو جو وقت دیا تو انہوں نے ڈیلیور کیا، انہوں نے کام کیا، انہوں نے کراچی کے عوام کی خدمت کی، بلا رنگ و نسل، بلا کوئی فرق روا رکھے بغیر انہوں نے کراچی کو دنیا کا چوتھا بڑا ترقی یافتہ شہر بنا دیا تھا۔ آج کراچی 12واں بڑا ترقی یافتہ شہر بنا دیا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ کراچی مصطفیٰ کمال کے بعد آج کراچی دنیا کا چوتھا وسط نیچر بدترین شہر بن گیا ہے کراچی، جو دنیا کا 12واں بہترین شہر بن گیا تھا، تبھی تو مصطفیٰ کمال کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امریکہ جو سپر پاور، ایک بڑی طاقت، ایک بڑا ملک ہے، امریکہ نے مصطفیٰ کمال کو بلا کر دنیا کا 2nd بیسٹ میئر کا ایوارڈ دیا، تو ایک آنر کی بات ہے نا مصطفیٰ کمال کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار حسین چودھری صاحب، انہوں نے کمرے عدالت میں کارروائی کے دوران کہا کہ اگر آپ کو کام دیکھنا ہے تو جا کے کراچی میں اس نوجوان کے دیکھو مصطفیٰ کمال کو، کس طرح کراچی کو انہوں نے ترقی یافتہ شہر بنایا۔ تو مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا، کام کیا۔ مصطفیٰ کمال ایک ڈائنامک لیڈر ہے، اس کی ایک ویژن ہے، اس کی ایک سوچ اچھی ہے، تو انہوں نے کام کیا نیک نیتی کے ساتھ۔ کراچی کے لوگوں نے مصطفیٰ کمال کو جب دیکھا کہ کراچی کو لوگوں نے کھدتے ہوئے دیکھا، جب کراچی کھل رہا تھا بہت سے لوگوں نے تو مصطفیٰ کمال کا نام مصطفیٰ خدال رکھ دیا کہ کراچی، مصطفیٰ کمال نے کراچی کو کھود دیا، مصطفیٰ خدال۔ اور کچھ ہی عرصے بعد جب اسی مصطفیٰ کمال، جس کو لوگ مصطفیٰ خدال کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی عزت دی کہ جب انہوں نے کراچی کو لوگوں نے دیکھا بنتے ہوئے
कि मुस्तफ़ा कमल रात को लोग जब अपने घरों को जा रहे होते थे अपना कारोबार से या अपना ड्यूटी से ख़त्म करके घरों को जा रहे थे, मुस्तफ़ा कमल उनको कराची की रोड पर नजर आता था। जहाँ अंडर पासिस बन रहे थे, जहाँ फ्लाईओवर बन रहे थे, वही मुस्तफ़ा कमल रोड पर खड़ा हुआ था। जब बारिश होती थी वही मुस्तफ़ा कमल उस पानी में उतरा हुआ था। लोगों की दुख दर्द में काम आ रहा था मुस्तफ़ा कमल, और मुस्तफ़ा कमल ने फिर वो कराची बनाया कि आप देखें घंटों का जो सफ़र था ना, अंडर पासिस फ्लाईओवर बनाया वो मिनटों में हो गया। तो सर मेरा आपसे सवाल ये भी है कि जैसा कि माजी में मुस्तफ़ा कमल साहब ने इतनी खिदमत की, मतलब कराची शहर की भी की और अंदरून सिंध भी बहुत काम कराया उन्होंने, तो क्या अब मुस्तकबिल में जब पार्टी अपने अच्छे मतलब विन कर जाएगी और कामयाबी की तरफ जाएगी, तो क्या ख्याल है कि इधर की आवाम को भी कोई रिलीफ मिलेगा? इस तरह की सूरत हाल तो नहीं होगी जो अब चल रही है, जो सड़ी गलियाँ और ये रोड टूटे हुए, ये सीवरेज का निज़ाम और बिजली का निज़ाम मुअत्तल हुआ पड़ा है, लोग जो सिस्टम चल रहा है रोज़ी के लिए परेशान है, और महंगाई ने इस तरफ जो इतना रुख कर लिया है पाकिस्तान का, जिसकी कोई हद नहीं, तो आप इसके बारे में भी कुछ कहेंगे? असल में जो आपने बात की ना कि क्या इधर के भी मतलब बात इधर उधर की नहीं है, हम तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। हम नेशनल पार्टी, उसकी वजह ये कि कोई अगर पूछे यार तुम्हारे तो यार कोई MNMP नहीं है, तुम अपने आप को नेशनल पार्टी कहला रहे हो। हाँ, इसलिए हम नेशनल पार्टी कहला रहे हैं। आपकी चैनल की तरफ से मैं बता रहा हूँ कि हम नेशनल पार्टी हमारी इसलिए कि हम कोई लसानियत की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई तासुब की बात नहीं करते हैं, हम आवाम को तकसीम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जोड़ने वाला काम जो है ना, वो आपको पता है कि अल्लाह के नबियों ने किया, पैगम्बरों ने किया। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद ही वही काम है जो जोड़ा जाए। तो मुस्तफ़ा कमाल जोड़ने वाला का सबको जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हो रही है। और आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में हम नहीं कह रहे कि हमारे 200 हमारे उम्मीदवार वहाँ पे कामयाब हुए, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे 2 काउंसलर हैं वहाँ पर। एक उसमें खातून है जो लकी मरबत से कामयाब हुई 1400 वोट लेकर, हज़रत बीबी, और एक हमारे कर्क से एक हमारे उम्मीदवार। 2 काउंसलर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हैं। अभी 1-1.5 माह पहले बलूचिस्तान में जब इलेक्शन हुए थे बल्दियात के, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 हमारे उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हुए। इसी तरह से अभी जब सिंध में इलेक्शन हुए, सिंध के वो कि हमारे पास वसाइल नहीं है, जो हमारे मध्य मुकाबिल पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं उनके पास बहुत पैसे हैं, उनके पास झंडे एक खंभे पे उन्होंने 6 झंडे लगाए एक पोल के ऊपर, उनके पास पैनाफ्लेक्स हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सरकारी मशीनरी है। हमारे पास तो ये गरीब लोग अपनी जेबों से खर्च करने वाले लोग, उसके बावजूद भी हमने पूरे सिंध से हमने बहुत से इलाकों से हमने इलेक्शन लड़े। हाँ, हम जीत नहीं सकेंगे, लेकिन हमें वोट पड़े, हमें वहाँ पे लोगों ने वोट डाले, चाहे वो सिंध के देही इलाकों हो चाहे शहरी इलाकों। बल्कि जमसाबाद, एक मेरे पास ज़िले का एक शहर है जमसाबाद, जो कि मेरा अपना भाई शहर है, वहाँ से हमने एक सीट निकाली, एक सीट हमने जीती। इस माहौल में जहाँ पर सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वहाँ पे MNA पीपल्स पार्टी के मीर बराबर टालपुर, वहाँ के MPA वहाँ पे जो है नूर अहमद बुरगड़ी वो पीपल्स पार्टी के हैं, वहाँ के मुख्तार कार, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, पूरी मशीनरी वहाँ की पीपल्स पार्टी की। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक सरज़मीन पार्टी के उम्मीदवार जो थे शफीक कायम खानी, उन्होंने डॉल्फिन के निशान पर कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पर हराया। तो ये बड़ी कामयाबी, तो ये तब्दीली आई रही, ये तब्दीली आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे सैयद मुनव्वर शाह भाई हैं यहाँ पर, जो हमारे उम्मीदवार एडवोकेट है, माशाल्लाह इज़्ज़तदार एक इंसान है, शरीफ इंसान है। मैं बल्कि आपके चैनल की तवज्जो से मैं इस हल्के के आवाम, जो UC 112 की आवाम को मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आपने सबको आजमाया, एक मरतबा आप हमें भी आजमाएँ, मुस्तफ़ा कमाल के नुमाइंदों को आजमाएँ। हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हम जज्बा रखते हैं, हम दर्द रखते हैं, लोगों के मसाइल हैं, हमें जानते हैं, हमें बिल्कुल पता है यहाँ लोगों के क्या मसाइल हैं। लेकिन बात करने से, तकरीर करने से मसाइल हल नहीं होंगे। आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें, हम आपकी आवाज़ बनकर इंशाअल्लाह ताला ईमान में बात करेंगे और आपके मसाइल हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं अब्दुल सलाम खान, माशाल्लाह ये पहले भी माशाल्लाह इनका भी एक अच्छा असर रसूख है। और हमारे दीगर जो हमारे यहाँ पर जनरल कौंसिल के उम्मीदवार हैं, मैं सबसे आवाम से ये गुजारिश करूँगा प्लीज़, जो हमारे मुस्तफ़ा कमाल के, बल्कि पूरे हैदराबाद और कराची जहाँ जहाँ हमारे डॉल्फिन के निशान पर जो हमारे उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आप उनको एक मरतबा ज़रूर आजमाएँ। मैं यकीन दिलाता हूँ हम आपको मायूस नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके खादिम बनकर हम आपकी खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सवाल करना चाहूँगा हमारे UC 112 के मतलब BSP के कैंडिडेट हैं सैयद मुनव्वर अली शाह साहब, एडवोकेट साहब। सर आप कुछ बताएँगे? बात पूछी है जनाब अली कि हम मुस्तफ़ा कमाल साहब की क़यादत में आवाम की खिदमत पर न सिर्फ यकीन रखते हैं, बल्कि हमने हमेशा आवाम को ये मैसेज दिया है कि हमारा तमाम लोगों से मोहब्बत का रिश्ता है। हम उस मोहब्बत के रिश्ते को कायम और दायम रखना चाहते हैं। जैसे कि अभी कायम भाई ने फरमाया
کہ ہم پورے پاکستان کی نیشنل پارٹی ہیں, ہم یکجہتی پاکستان پر یقین رکھتے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان کے وسائل کی لوٹ خسوٹ کی, ہم نہ صرف ان کی مذمت کرتے ہیں بلکہ اس غنڈائزم جو کہ آج ہم یو پی میں اپنے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ غنڈہ عناصر جو ہے ہمارے کارکنوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں, اور جناب علی ہمارے پیناپلسٹ جو ہے, ہمارے کوئی فلیگ جو ہیں وہ بھی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو بھی یہ میسیج دیتے ہیں کہ جناب آپ جناب جو ہے وہ مہربانی فرما کر ہم سے محبت کا سلوک کریں, ہم آپ کے ہی بھائی ہیں. لیکن ان کو ہم نے واضح بھی کر دیا ہے کہ دیکھیے ہم جہاں تک بات کرتے ہیں وہ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا تو ہم جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. ان حوالے سے ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جناب علی جو آپ نے شہر کا, کیونکہ آپ باہر سے کافی پورے شہر میں گھومتے ہیں, پورے شہر کے نظارے دیکھیں گے آپ نے جس طریقے سے ہمارے یہاں روڈ کا حال ہے, جس طرح ہمارے یہاں جناب گاڑیوں کا حال ہے, جس طرح ہمارے یہاں سیوریج ڈرینیج کا حال ہے. یہ تمام نظام جو ہے کسی پسماندہ ملک میں بھی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں جہاں پر ملکوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پاکستان کا نمبر 160ویں نمبر پہ آتا ہے جہاں شہریوں کو فیسلٹی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں؟ اب تک ہمارے پاس ایک گورنمنٹ رہی ہے, ہمارے پاس جو سول گورنمنٹ رہی ہے, انہوں نے تمام نے یہاں پر کیا کیا؟ صرف مال بنایا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. عوام کو نفرتیں دی ہیں اور کچھ نہیں کیا. آج ہمارے کئی گروپ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تمام سڑکوں پہ جاتے ہیں, عوام ان کو کوئی ریسپانس نہیں دے رہی ہیں. ان لوگوں نے جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی جناب علی یہاں امیدواران کچھ کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ مصدقہ خبریں آئی ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہے مختلف لوگوں کو مختلف لالچ کی بنیاد پر ترغیب دے رہے ہیں کہ ووٹ دو, ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کے لیے یہ دے رہے ہیں آپ کو. ہم نے کسی کو کوئی ترغیب نہیں دی ہے, کیونکہ میرے نزدیک کسی کی ترغیب پہ ووٹ لے لینا وہ ایک جناب علی کرائم ہے, اور ہم کسی کرائم پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیے جی محبت کا ووٹ, آپ کے ووٹ سے ہم وہ طاقت حاصل کریں گے جو آپ کے حقوق کی ہر صورت میں ہم نمائندگی کریں گے, وہ نمائندگی آپ کے مسائل کو حل کریں گے. ویسے تو بلدیاتی الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ کسی پارٹی کا یا کسی سے وہ محتاج نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن اکثر بندے کی کارکردگی کے اوپر جو ہے نا ہوتا ہے کہ آپ محلے میں ایک موجود شخص ہیں, آپ نے اتنے کام پہلے کرائے الیکشن, مطلب ایک چیئرمین کے ہونے 9 تھے, اس سے پہلے آپ نے لوگوں کا بہت خیال کرا, تو اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ سید منور شاہ صاحب بہت جو مطلب ہانسٹ آدمی ہیں, انہوں نے پہلے بھی اتنے کام کرائے. تو اب مستقبل میں جب آپ جیت جائیں گے, اللہ کو کامیاب کرے, تو پھر اپنے لوگوں کا آپ خیال کریں گے, کیا ان کی سہولتوں کے لیے کریں گے؟ رانا صاحب میں آپ کے سوال کو تو سمجھ گیا ہوں. سلام صاحب, اپنا رانا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے میں ایک پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں, ہم قانون اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا عدالتی سسٹم ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جہاں پر ہم لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان تمام لاز کو ڈومینیٹ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ میرا حلقہ ہی نہیں پورا حیدرآباد, میرے احباب اور میرے اغیار اس بات کی گواہ ہیں کہ میں ایک انسان دوست مزاج کا حامل ہوں. میں نے ہمیشہ لوگوں سے بات کی ہے تو مسکرا کر بات کی ہے, میں نے کبھی کسی کے ساتھ کبھی زیادتی کی بات نہیں کی. لیکن جہاں پر زیادتی ہوتی ہے وہاں منور شخص کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے انصاف سے دلانے کی تمام تر کوشش کرتا ہے. اسی طرح ہماری ٹیم میں محمد سلام صاحب جو میرے وائس چیئرمین ہیں, محمد سلام صاحب انتہائی اچھے شریف آدمی ہیں, اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جہاں تک فراہم کر سکتے ہیں کوئی وسیلہ فراہم کرتے ہیں. اسی طرح ہماری ٹیم میں جہاں پر حاجی اعجاز صاحب کونسلر ہیں, معروف آدمی ہیں, علاقے کی تمام گلیاں, علاقے کے تمام روڈ, علاقے کے تمام مسائل سے کما حقہ واقف ہیں. پھر ہمارے پاس دوسرے کونسلر صاحب ہیں جناب ہمارے ثاقب ارائی صاحب, ایک بڑے خودمزاج ملنسار آدمی ہیں. تمام جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ان سے واقف بھی ہیں اچھی طریقے سے, اور ان کی ملنساری کے گرفیدہ بھی ہیں. دوسری طرف آ جائیں تو ہمارے ایک کونسلر صاحب سہیل صاحب ہیں, جنرل کونسلر وارڈ 3 سے. تو جناب علی وہ بھی جناب علی ایک ویل فیم آدمی ہیں, اور عوام الناس کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں ماضی میں بھی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو یاد کرنا چاہوں گا, دیکھیے جس سسٹم جہاں لوگوں کو ہم سروس فراہم کراتے ہیں یا لوگوں کو ہم انصاف دلاتے ہیں,
वहाँ पर ये यकीनी हम देखते हैं कि इदारे की कहाँ क्या गलती है। आज बल्दियाती निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है। आज सूरत हाल है कि बल्दिया का अमला सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में उन लोगों के कहने पर जा रहा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनको इससे कतई नजर कोई गर्ज नहीं है कि ये हैदराबाद का शहरी है, इसके पास गटर लाइन उबल रही है, इसके पास पानी नहीं है, इसके बच्चे मुनासिब माहौल में नहीं रह रहे हैं, लेकिन वो टैंकर लेके वहां जाते हैं जब पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार उनको फोन करके बुला रहा है। जिस नाइंसाफी की हम इंतहाई मजम्मत करते हैं, ये मजम्मत हम करते रहेंगे। का वक्त दिया आपका शऊर बेदार ना हो, और हम ये कहते रहेंगे कि वो बाशऊर शहरी इंशाअल्लाह हमें अपनी ताकत से, अपने वोट की ताकत से, जो मोहब्बत से मांग रहे हैं, हमें जरूर दें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरे साथ है सैयद मनोहर शाह साहब, और माशाल्लाह पीएसपी के कैंडिडेट सारे पुरजोश हैं और अवामी पुरजोश है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह शाह साहब से उम्मीद दिलाई है, शाह साहब ने भी और हमारे शफीक कायम खानी साहब ने भी, कि इंशाअल्लाह पीएसपी गरीबों के लिए और इधर के जो रिहायशी लोग हैं इनके लिए बहुत मेहनत करेगी और उनका ख्याल रखेगी। बहुत बहुत मेहरबानी। देखते रहिएगा AR TV न्यूज़। आपकी हमारे को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जब इसका साउंड आ जाए ना, आवाज वगैरह हो जाए ना, तो उसके बाद में इधर साथी को समझ रहा हूँ कि गाना चला तो बच्चे